کچھ اللہ کے ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، اور پھر بھی انہیں ڈر ہوتا ہے اللہ کا اور اس کے حساب کا، اور وہ اللہ کی رضا پانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی ہر آزمائش پر پورا اترنے کی، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف ہر وقت ان کے دل و دماغ پر طاری رہتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزے رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر پھر بھی اللہ سے بہت ڈرتا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو ہر وقت اس پر سوار رہتا۔ جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو اس کی صرف ایک ماں ہی تھی، تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں، تو میری ماں ہے، تو میرے ساتھ 3 وعدے کر۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ پتر، تو بتا، آخری ہچکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگا کہ اماں، جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھمانا اور پورے صحن میں گھمانا، اور ان لوگوں سے کہنا کہ جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا کہ جو اللہ کے نافرمان ہو ان کا یہی حشر ہوتا ہے، اور ان کا اسی طرح سے حشر کیا جاتا ہے۔ اور اماں، پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکلے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے۔ رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں، تیسرا وعدہ میرے ساتھ یہ کر کہ لوگ جب مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پر چلی جائے گی۔ عمل میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، پر مجھے لگتا ہے کہ ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں، تو وعدہ کر، یہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب فرمانے لگے کہ بوڑھی عورت نے وعدہ کر لیا کہ بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اسی نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی اماں نے رسی منگوائی۔ بیٹے نے تو کہا تھا کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر گھمانا اور کہنا کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا تو یہی حشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جیسے ہی ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر ہر کونے سے آواز آنے لگی کہ خبردار، یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا کہ تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔ ایک اور مقام پہ روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، بلکہ میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ پتر، مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، مجھے ہوا میں اڑا دیا جائے۔ اگر اللہ نے مجھ سے حساب لیا تو بڑا سخت حساب ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں، یہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا اور ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ رب کریم نے حکم دیا کہ زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو۔ زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ جو وصیحت کی تو نے کیوں کی؟ میں تو سب جانتا ہوں، اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیحت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تجھ سے ڈر کے یہ کیا؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ جا، پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کو بندے کی ہر بات پتہ ہوتی ہے، اللہ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں، وہ بندے کی ہر نیت سے واقف ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ بندے کو کس نیت پہ اجر دینا ہے اور کس نیت پر سزا دینی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور حبیب کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ الہی آمین۔